أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے خاص بندوں کو کبھی دھوکہ نہیں ہوتا. خدا کے خاص بندوں کو کبھی دھوکہ نہیں ہوتا اور جھکا کر سر اٹھایا جائے تو سجدہ نہیں ہوتا. بسم اللہ. تو برد جولی میری یا محمد، برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا. کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں آتا. برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی. برد جولی میری تاجدار مدینہ، برد جولی میری سرکار مدینہ. برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.
حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچائی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچائی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس کے سجدے نے گردن کٹوائی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچائی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربان یہ حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیا، اتنی عظیم حضرت شبیر کی حضا، میدان میں کربلا میں شاہ خشک سال میں، میدان میں کربلا میں شاہ خشک سال میں، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، تو زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹائی، برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بنام محمد علیہ السلام، لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند
سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پیکی پیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا. چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا. ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا. ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا. دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا. جب نبی نے کہا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا. جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا. قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا. جذبہ شوق ارقم کے گھر لے گیا. دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ. جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ. گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ. جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ. رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. حق و باطل ہوا آمنے سامنے. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. حق و باطل ہوا آمنے سامنے. کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. مدى مدينة ناني آني سالمي ضانا أكام بعيني كولم بدسانا. مدى مدينة ناني آني سالمي ضانا أكام بعيني كولم بدسانا.
ningalikuwa na bawa za kushoto na kulia, ningaliruka nikawa ziarani kwa nabia. Ningalikuwa na bawa za kushoto na kulia, ningaliruka nikawa ziarani kwa nabia. Hatua ikiniua takuya kukuangalia, hatua ikiniua takuya kukuangalia. Mwenda anisalimie Bwana, akamwambia ayani, alumsifu kwa sifa kwa ndani yeye Mannani, kumsifu Musitafa mwatutia lawamani. Alumsifu kwa sifa kwa ndani yeye Mannani, kumsifu Musitafa mwatutia lawamani. Mwatuita makurafa na Mola mwamwita nani, mwatuita makurafa na Mola mwamwita nani. Mwenda anisalimie Bwana, akamwambia ayani kuwa nampenda. Uloshinda jauhari za lulu na marijani, na hizo ni mashuhuri zinapendwa duniani. Uloshinda jauhari za lulu na marijani, na hizo ni mashuhuri zinapendwa duniani. Kama kupendwa kuzuri wewe uko kileleni, kama kupendwa kuzuri wewe uko kileleni. Mwenda Madina ni nani? Imie Bwana, akamwambia ayani kuwa ampe kwa taayani, kwa ulimi na temke, nilonalo nafusini humwaza yeye pweke. Ampe kwa taayani, kwa ulimi atemke, nilonalo nafusini humwaza yeye pweke. Japokuwa kwa ndoyoni nami ningie nitoke, japokuwa kwa ndotoni nami ningie nitoke. Mwenda Madina ni nani? Anisalimie Bwana, akamwambia ayani kuwa na mwenda huku hiji, salamu zangu taeni, mpeni tumwa Siraji mufikapo kaburini. Mwenda huku hiji, salamu zangu taeni, mpeni tumwa Siraji mufikapo kaburini. Mwambieni nataraji kuya kumzuru mwakani, mwambieni nataraji kuya ziara mwakani. Mwenda Madina ni nani? Anisalimie Bwana, akamwambia ayani kuwa nampenda sana. Mwenda Madina ni nani? Anisalimie Bwana, akamwambia ayani kuwa nampenda sana. sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah.
طیبہ 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 مصطفیٰ کے دیس میں پیاری ہوا لے چل مجھے، مصطفیٰ کے دیس میں پیاری ہوا لے چل مجھے، روضہ سرکار پر دوں گا دعا لے چل مجھے، طیبہ 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 کہتے ہیں کہ زندگی میں کل کبھی آتی نہیں، کہتے ہیں کہ زندگی میں کل کبھی آتی نہیں، ان کے در پر آج ہی بادے صبا لے چل مجھے، طیبہ 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 اے مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، اے مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، اس طرح سے اپنی آنکھوں میں چھپا لے چل مجھے، طیبہ 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 دیکھیے ان کا کرم خود ہی دیار پاک میں، دیکھیے ان کا کرم خود ہی دیار پاک میں، لے گئی ان کی عطا جس نے کہا لے چل مجھے، طیبہ 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 حاضری کے بعد شہر مصطفیٰ میں دوستو، حاضری کے بعد شہر مصطفیٰ میں دوستو، کوئی بھی دیتا نہیں ہے یہ صدا لے چل مجھے، طیبہ 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 اے قدیر بے نوا تو سوئے طیبہ ساتھ میں، اے قدیر بے نوا تو سوئے طیبہ ساتھ میں، ان کے صدقے میں تیرا ہوگا بھلا لے چل مجھے، طیبہ 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، بولو نا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب
وقت نزا آئے دیدار عطا اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا یاد رب بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ
بی بی آمنہ کے پول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پول جب کہ سرکار تشریف لانے لگے ہونوں غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف ان کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پول چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگے آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ دعا گئی قبول اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پول شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ اللہ یہ رسولوں کے رسول اللہ اللہ یہ رسولوں کے رسول اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ جشن آمد رسول بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین کرام، مسجد میں حاضر ہونے کے بعد یاد سے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ مسجد میں کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جیسے اگر میں نے بھی یہاں پانی پیا، صرف پانی پیا، اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو یہ پانی پینا بھی منع ہے۔ تو مسجد میں کھانا پینا سونا یہ منع ہوتا ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لیں تو ضمناً اگر ضرورت پڑ جائے تو کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں۔ تو اب مسجد میں کھانا بھی منع، مسجد میں پینا بھی منع، مسجد میں سونا بھی منع، تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مگر ہم کیونکہ یہاں مسجد میں آ جاتے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہی آتا ہے، تو وہ مسجد میں آنے کے بعد بھی ایک دوسرے کی بات کروا دیتا ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر آواز بلند ہو گئی، دنیا کی باتیں ہو گئی، تو اس کا نقصان یہ ہوا آئے تھے ثواب کمانے، مگر جب گئے تو پہلے سے زیادہ گناہ لے کر چلے گئے۔ تو مسجد میں آنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کے ساتھ ٹانگیں ایسے کر لی، مسجد میں بیٹھ گئے، دیوار سے ٹیک لگا کے ٹانگیں ایسے کر لی، تو آواز آئی، اے ابراہیم کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے بیٹھا جاتا ہے؟ تو آپ نے پاؤں سیدھے کر لیے۔ تو مسجد کے اپنے آداب ہیں، بیٹھنے کا انداز کیسا ہو، بات کرنے کا انداز کیسا ہو، ایک دوسرے کو پکارنے کا انداز کیسا ہو، نیاز تقسیم کرنے کا انداز کیسا ہو، یہ سب چیزیں مسجد کے آداب میں سے کہلاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، پاگلوں کو جو مینٹل کیس ہوتا ہے اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو اس مسجد کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے اس بڑے پر کہ کہلاتا بڑا ہے مگر حرکتیں بچوں والی ہے، کہ مسجد میں آ کر بھی مسجد کے آداب کو تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جب بھی حاضر ہوں کانشیس ہو جائیں کہ رب کی بارگاہ میں آ گئے، بیت اللہ میں آ گئے، اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے، اس کے اپنے ہی آداب ہیں، اس کے اپنے ہی رسپیکٹ کے طریقے ہیں۔ موضوع ہے مقصد حیات، پرپز آف لائف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان سے بھی پہلے جنات کو پیدا کیا، اور جنات سے بھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اینجلز کو پیدا کیا۔ بھلے یہ پانی تقسیم ہو جائے، کیونکہ جب کوئی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا، ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، تو پھر وہ توجہ نہیں رہتی، اور جب علم دین بیان کیا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو عدم توجہ سے سننا یہ گناہ ہے، تو پوری توجہ چاہیے، کیونکہ پھر کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی بولا کچھ ہے اور سمجھ میں کچھ آ جاتا ہے۔
ابھی ایک نیاز اور باقی ہے، چیئرمین صاحب بتا رہے تھے کہ اس پانی کے سیشن کے بعد انشاءاللہ ایک نیاز باقی ہے ابھی، تو وہ جب آ جائے گی تو پھر میں دوبارہ خاموش ہو جاؤں گا، یعنی کیونکہ شرعی مسائل ہوتے ہیں نا، شرعی مسائل توجہ سے سننے چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا، اور جنات سے پہلے اینجلز کو پیدا کیا، ملائکوں کو پیدا کیا۔ اینجلز کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، تو ان میں اللہ کی فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا، تو یہ سرکش ہیں، زیادہ تر برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس انسان کو جب مٹی سے پیدا کیا تو اس میں دونوں چیزیں رکھ دی کہ یہ اچھائی کی طرف بھی جاتا ہے اور یہ برائی کی طرف بھی جاتا ہے۔ چلے نیاز بھی آ گئی ہے۔ انشاءاللہ صبح بہارا کچھ اناؤنسمنٹ ہی کر دیتا ہوں، اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں۔ صبح بہارا کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صبح صادق کے وقت اراؤنڈ 4:30 AM انشاءاللہ یہاں پر مسجد ہدایہ میں جشن صبح بہارا کی محفل ہوگی، اور کیا ہوگا اس میں؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو اب دیکھیے، ابھی تو آپ جاگ رہے تھے نا، عصر کے بعد سوئے نہیں تھے، تو آپ اٹھ کر آ گئے بیکاز یو آر کمفرٹیبل۔ مگر آزمائش کب ہوتی ہے کہ آپ سو رہے ہوں اور پھر 4 AM کا آپ الارم لگائیں، اور اس کے بعد گھر سے نکلیں اور مسجد میں آئیں، کس لیے؟ کہ میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آ گئی ہے۔ آپ کے گھر والے بھی پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میں مسجد ہدایہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ یہ وہ وقت ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، امام علیہ سنت امام محمد رضا خان نے فرمایا تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو لمحہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح صادق کا وقت ہے، تو انشاءاللہ 4:30 AM یہاں پر جشن صبح بہارا منایا جائے گا۔ اچھا، اس میں لیڈیز بھی آ سکتی ہیں، لیڈیز کو بھی پرمیشن ہے، وہ اپنے جینٹس کے ساتھ آ جائیں اور اوپر بیٹھ کر جشن صبح بہارا کی محفل میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ پھر نماز فجر جماعت سے ادا کی جائے گی، لیڈیز جماعت سے نہیں ادا کریں گی، صرف جینٹس ہی جماعت سے نماز فجر ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر شارٹلی برزنجی پڑھی جائے گی، اور مولود کی شارٹلی محفل ہوگی، سلامی کہی جائے گی، اور سلامی کے بعد انشاءاللہ ناشتہ، بریک فاسٹ، وہ ٹیک اوے کی شکل میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ابھی مسجد بھری ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ہوں اور ہمارے قاسم ہوں اور ہمارے چند لوگ ہوں اور ہم خود ہی پڑھتے رہے یا نبی سلام علیکم۔ پڑھیں گے ہم تو انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، مگر ابھی سے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ اگر میں رات سو بھی جاؤں گا تو کچھ ایسا مینیج کروں گا کہ جلدی اٹھ جاؤ اور میلاد کی اس جشن بہارا کی محفل میں بھی شرکت کروں۔ اچھا، یہ جو آپ کو اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کو روزانہ بلایا جاتا ہے کہ ونس ان اے ایئر؟ یعنی ایسا ہو نا کہ میں روز کہتا ہوں کہ روزانہ 4:30 آیا کرو، تو آپ کو مولانا کیا ہو گیا، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ ونس ان اے ایئر ہے، روزانہ ہی سوتے ہیں اور روزانہ ہی فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہی ہیں، تو تھوڑا جلدی اٹھ جائیں۔ اگر آپ کی فلائٹ ہو، آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کی فلائٹ ہو 4 AM، تو کتنے بجے اٹھیں گے؟ ہو سکتا ہے سوئے نہیں یہی سوچتے کہ فلائٹ مس نہ ہو جائے، اور اگر سو بھی جائے تو بھی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ، تو ریکویسٹ ہے ایک مرتبہ پھر کہ یہ جو جشن صبح بہارا کا پروگرام ہے، اس کی رونق میں اضافہ کریں۔ رونق تو ہوگی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معصوم فرشتے آ جاتے ہیں، انوار و تجلیات اتر رہی ہوتی ہیں، مگر اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ تو کوشش کیجیے گا صبح بہارا کی محفل میں بھی آئیں، فجر کی نماز کے بعد مولود میں بھی شرکت کریں، سلامی میں شرکت کریں، اور اس کے بعد آپ کو بریک فاسٹ ٹیک اوے کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ یہ وینسڈے مارننگ ہوگی، تھرسڈے ہوگی جی، تھرسڈے ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں 12 تاریخ تھرسڈے انشاءاللہ، تھرسڈے مارننگ 12 تاریخ تھرسڈے کی ہے، اور وینسڈے کو 11 ہے، تو 11 کو ہماری مجلس نہیں ہوتی ہے نا، کیونکہ زیفے ہوتا ہے۔ زیفے ہے اس مرتبہ کہ نہیں ہے؟ اچھا زیفے بھی ہے،
تو انشاءاللہ وینسڈے کو ضیفے ہے، اس میں شرکت کریں گے، اور اس کے بعد جو رات آئے گی اس رات میں انشاءاللہ 4:30 AM ہم جشن بہارہ کی محفل میں شرکت کریں گے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب ٹائم کم ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا، بہت اہم میسیج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا، جنات سے پہلے اینجلز کو پیدا کیا، اینجلز کو نور سے پیدا کیا، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ملائکہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ جنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ، فائر سے پیدا کیا ہے، یہ اکثر نافرمان ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اب اس میں دونوں چیزیں ہیں، یہ فرما بردار بھی ہوتا ہے اور نافرمان بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کی نافرمانی بڑھ جائے، نافرمان زیادہ ہو جائے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، تو یہ حیوان سے بھی برا ہے، اینیمل سے بھی برا ہے یہ انسان۔ اور اگر یہ فرما بردار بن جائے، نیک بن جائے، پائس بن جائے، تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اب غور تو کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو کیا کوالٹی دی ہے، ہی کین چوز، اس کو اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار دے رہا ہے کہ چاہے تو اینجل سے بھی سپیریئر ہو جائے، اور چاہے تو اینیمل سے بھی گیا گزرا ہو جائے، گدھے کی طرح ہو جائے، کتے کی طرح ہو جائے، اس سے بھی برا ہو جائے۔ کیسے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو وہ اینجل سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہاں ایک لفظ ہے پیدا کیا، یہ اسلامک کانسیپٹ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اس پلانٹ پر انسانوں نے ہی اپنے اپنے فیتھ اور اپنے اپنے بلیفز بنا لیے۔ اور آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے جو ایتھسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پیدا ویدا نہیں کیا، انسان خود ہی بن گیا، جیسے کہ پانی کے اندر ڈوڈو ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان خود ہی بن گیا، اور وہ سوچتے ہیں جب بنا خود ہی ہے تو خود ہی مر بھی جاتا ہے، اور وہ کوئی اس طرح کا یقین نہیں کرتے کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں خود ہی شروع ہوا خود ہی ختم ہو جائے گا، یہی انسان ہے، مگر یہ مومن نہیں، ایتھسٹ ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اچھا، دوسرے مرحلے پہ کچھ انسان اس طرح کے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیومن بینگ ہے یہ پہلے منکی تھا، بندر تھا، اور یہ بندر اینیمل تھا، اور ترقی کرتے کرتے گرو کرتے یہ ہیومن بینگ بن گیا، تو یہ جانور سے انسان بنا ہے۔ اسلامک کانسیپٹ یہ نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فرمایا لقد خلقنا الانسان، سورہ 3 آپ سنتے رہتے ہوں گے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت چہرے والا پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو خدا نے پیدا کیا، اگر تو یہ انسان کافر ہے تو اس کے بلیفز چینج ہوں گے، لیکن اگر یہ انسان مسلمان ہے، اگر یہ انسان اللہ پر ایمان لایا ہے، رسولوں پر ایمان لایا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لایا ہے، تو اس کے بلیفز چینج ہوں گے۔ اس کے بلیف کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کسی پرپس کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ بھئی یہی میرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اللہ نے اس مسلم مین کو یا مسلم ہیومن بینگ کو ایک پرپس کے ساتھ بھیجا ہے، ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الذاریات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اعلان کیا کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی ورشپ کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اچھے اور بیسٹ ڈیڈز اور ایکشن کس کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بھیجا، اب جو مجھے مانے گا اس کو مشن مل چکا ہے۔ اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کا مشن یہ ہے کہ وہ عبادت بھی ایسے کرے کہ اس کے اچھے اعمال ہوں۔
اخلاص کے ساتھ ہو، کوالٹی ایکشن ہو، یہ نہیں کہ بس کثرت کے ساتھ عمل ہی کرتا چلا جائے، بلکہ اللہ فرماتا ایکم احسن عملا، اچھے اعمال کس کے زیادہ ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک مشن دیا ہے، مگر میں اور آپ ایز اے مسلم ہم اس مشن کو بھول جاتے ہیں، اس مشن کو بھول جاتے ہیں۔ پرابلم کیا آتی ہے کہ جب ہم اس پلانٹ پر آئے اور جیسے ہی میچور ہوئے، بڑے ہوئے، تو ہماری جو فزیکل نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز، ان کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی۔ جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ روٹی، کپڑا، مکان، پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، کھانے کے لیے کھادو چاہیے، فوڈ چاہیے۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ 3 چیزیں آتی ہیں پہلے، کہ کپڑے ہو، رہنے کی جگہ ہو، کھانا پینا ہو۔ اوکے، یہ نیسیسٹیز ہیں، یہ نیڈز ہیں، یہ ضروری چیزیں ہیں، مگر یاد رکھیے کہ جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں یہ پرپز نہیں ہو سکتی۔ جو کسی بھی انسان کی ضرورت ہے وہ اس کی ڈیسٹینیشن نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کو جانا ہے نیروبی، آپ اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں، اپنی کار سے جا رہے ہیں، بس سے جا رہے ہیں، ٹرین سے جا رہے ہیں، یہ آپ کی نیڈ تھی، آپ کے لیے سہولت ہے کہ آپ اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں اور اپنی کار میں چلے جاتے ہیں، مگر کار آپ کا مقصد نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا نیروبی پہنچنا، اور نیروبی پہنچ گئے تو یہ ڈیسٹینیشن تھی، منزل تک پہنچ گئے۔ مگر مسئلہ کیا ہو، سپوز کریں کوئی شخص ممباسا سے نیروبی جا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ڈیسٹینیشن ہے کیا، اور وہ چل پڑا اپنے گھر سے، جرنی شروع کر دی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی جیسے ہی ممباسا سے باہر نکلتا ہے وہ مکینڈو میں یا مکینہ میں رک کر کھادو پیدو شروع کر دیتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر تھوڑا سا آگے چلتا ہے، اس کے بعد پھر گاڑی کو روک دیتا ہے دوستوں کے ساتھ گپے لگانے کے لیے، اپنے ٹائم کو اسی طرح انگیج کرتا جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اس کو 1 دن میں نیروبی پہنچنا تھا، وہ 1 ہفتے میں پہنچا، 1 ویک لگ گیا اس کو پہنچتے پہنچتے۔ نیروبی میں اس کا دوست تھا، اس نے بولا بھائی خیر تو ہے، 1 دن میں پہنچنے والے تھے، 1 ہفتے میں آئے ہو۔ کہا وہ نکل تو گیا تھا مگر راستے میں بس کھاتا پیتا، مزے کرتا، انجوائے کرتا، گیدرنگ کرتا، گپ شپ کرتا، یا پہنچا ہوں میں۔ تو وہ نیروبی والا دوست بولے گا بڑا ہی بے وقوف ہے، بڑا ہی فولش پرسن ہے، جس مقصد کے لیے تجھے وہاں سے نکلنا تھا اس مقصد کو بھول کر ان چیزوں میں لگا رہا جو کہ غیر ضروری تھیں، اور اس کو وہ لعنت ملامت کرے گا۔ انسان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ پہ بھیجا، اب وہ کافر ہے تو اس کی بات نہیں کر رہا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مشن دے کر بھیجا تھا، اس کو ڈیسٹینیشن پتہ تھی کہ اس کو پہنچنا ہے کہیں پر، مگر جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو یہ فزیکل نیڈز آ جاتی ہیں۔ بڑا ہو گیا، اب اس کو شادی کرنی ہے، شادی کر لی ہے تو بچے ہو گئے تو ان کو پالنا ہے۔ اچھا، اس تمام تر چیزوں کے لیے اس نے کوئی پروفیشن اپنانا ہے، یا تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، بزنس مین بنتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، دیٹ از آلسو اوکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ جو چیزیں ہم پر ضروری ہیں، بیوی بچوں کی کفالت کرنی ہے، سب کرنی ہے، مگر یہ سب کے سب پروفیشن ہیں، یہ ہمارا کیریئر ہے، یہ کپڑے، یہ مکان، یہ کھانا پینا ہماری نیڈز ہیں، نیسیسٹیز ہیں، مگر ہمارا یہ پرپز نہیں ہو سکتی، پرپز نہیں ہو سکتی۔ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا، فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، تمہارے انڈر کر دیا ہے، تمہارا فرما بردار کر دیا ہے۔ اب دیکھیے تو اسے نظام کیا ہے، زمین ہے، بارش برستی ہے، زمین سے سبزی اگتی ہے، وہ سبزی کس کے لیے ہے؟ انسان بھی کھاتا ہے اور اینیمل بھی کھاتا ہے۔ اچھا، وہ اینیمل جب کھا چکتا ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، اس اینیمل کا ہم کرتے کیا ہے؟ چھری پھیری اس کو بھی کھا گئے۔ تو اینیمل بھی ہمارے لیے، سبزی بھی ہمارے لیے، سمندر کا پانی یہ اسٹریم بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بادل سے بارش برساتا ہے، وہ بارش بھی ہمارے لیے، یہ پہاڑ بھی ہمارے لیے ہیں کہ زمین کو شیک ہونے سے بچاتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے لیے، آسمان کی، بادل ہمارے لیے، جانور ہمارے لیے، سبزی ہمارے لیے، یہ سارے کے سارے جو وہیکلز ہیں یہ ہمارے لیے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور یہ سب کچھ اپنا پرپز فلفل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ موبائل ہے نا، اس کا بھی ایک پرپز ہے، یہ ایک سروس دے رہا ہے، اگر یہ سروس نہیں دے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی تو میرے منہ کے سامنے لگا ہوا ہے، یہ مائک کی بھی ایک پرپز ہے کہ یہ آواز آپ کو اچھے سے پہنچا رہا ہے، مگر یہ میرا سرونٹ ہے، یہ سرونٹ ہے، یہ میری سروس ہے،
آپ کی سروس ہے یہ کہ آپ کو اچھے سے سروس دے رہا ہے کہ آواز پہنچے، مگر اگر یہ چیز کام کرنا چھوڑ دے تو ابھی تو میرے چہرے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا۔ یہ یہاں مسجد میں ہے موبائل، مگر یہ اگر اپنا پرپس پورا نہ کرے، انسان کو سہولت نہ دے، تو اس کی بھی نیڈ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا کوئی پرپس ہے، وہ صرف ایک ہے، اے انسان ہر چیز کو ہم نے تیری خدمت پہ لگا رکھا ہے، ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی۔ انسان کا پرپس کیا ہے؟ ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ ہر چیز ہماری خدمت میں تھی، مگر ہم نے انہی چیزوں کو اپنا پرپس بنا لیا، اپنی لائف کا مقصد بنا لیا کہ اچھا گھر ہو، ایک گھر ہے تو دو ہو، دو ہے تو چار ہو، اگر 12 جوڑے ہیں تو 24 ہونے چاہیے، 24 ہے تو 54 ہونے چاہیے، ہمارے کپڑے ایسے ہوں، ہمارا کھانے پینے کا دستر ایسا ہو۔ ہم جو چیزیں ہمارے لیے سروس کے طور پہ اللہ نے رکھی تھی، ہم نے اسی کو پرپس بنا لیا، اسی کو مقصد بنا لیا، اور صبح دوپہر شام وہی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان یہ سب سے عظمت والا، سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی سروس کے لیے ہے، تو انسان کا جو پرپس ہے وہ اس سے بھی بلند ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی کوئی چیز، نہ تو دولت، نہ شہرت، نہ اقتدار، نہ پاور، یہ انسان کا پرپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے خدمت گزار ہیں، خدمت کرنے والی ہیں۔ انسان کا پھر پرپس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے پرپس کو بیان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دیکھیں دنیا سے میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، پتہ نہیں پہلے کون جائے گا، جانا ہے، مگر یہ جانے والے دو طرح کے ہوں گے۔ ایک جب جا رہا ہوگا تو اینجل عذاب کے اور پنشمنٹ کے آ جائیں گے، اور اس کی روح اس طرح سے کھینچیں گے کہ جس طرح کیل والی جو جھاڑی ہوتی ہے، نوکیلی جھاڑی، وہ کسی کپڑے میں ڈالی جائے اور یوں اس کو کھینچا جائے تو کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ تو روح تو نکلتی ہے اس کی بھی، مگر تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور ایک روح نکلنے کا انداز قرآن نے دیا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آواز آتی ہے، فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی، لوٹا، کہاں لوٹا؟ الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اور لوٹنے کا انداز کیسا ہے کہ تو رب سے راضی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ ہے زندگی کا پرپس، کہ جب میں جا رہا ہوں دنیا سے، جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تو آواز آئے ملائکہ کی، اینجل کی، اے اطمینان والی جان آ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، اور اب وقت آ گیا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو گئے، فادخلی فی عبادی۔ آواز آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اے میرے بندے، دنیا میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، مگر تم اٹھا کرتے تھے۔ اے میرے بندے، رمضان کے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر تم رکھا کرتے تھے۔ اے میرے بندے، زکوٰۃ پوری دینا بڑا مشکل لگتا تھا، بڑی محنت سے پیسہ کمایا تھا، لیکن پوری زکوٰۃ دیتے تھے۔ اے میرے بندے، حج کرتے تھے، فزیکلی طور پہ بھی پرابلم، مال بھی خرچ ہوتا تھا۔ اے میرے بندے، تو نے ساری زندگی میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، میرے لیے مصیبتیں اٹھائیں، میری رضا چاہتا تھا، آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی، آ جاؤ میرے نیک بندوں میں آ جاؤ، وادخلی جنتی، اور یہ لو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ہے انسان کے لیے، مومن انسان کے لیے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، یہ اس کا پرپز آف لائف ہے۔ ہمیں کچھ اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم مشن پر ہیں، ایک مشن دے کر بھیجا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب آپ ارشاد فرما دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ اے حبیب آپ اعلان کر دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ، فور سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے لیے ہے۔ یہی ایک مقصد حیات ہے، مقصد زندگی یہ ہے کہ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، بزنس کرنا، نکاح کرنا، بچوں کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ ہے، کاروبار کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ اس کا پرپز ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں
کبھی ہم نفس کو بلیم کرتے ہیں تو کبھی شیطان کو بلیم کرتے ہیں اور رسپانسبلٹی قبول نہیں کرتے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم خود غافل ہو جاتے ہیں اور غافل ہونے کے بعد شیطان کو کہتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ شیطان کو قیامت کے دن کہے گا یا اللہ یہ مجھے بلیم کر رہا ہے، مجھے تو بلیم کرنا ہی نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف اس کے کان میں آ کر اس کو سجیشن دیتا تھا اور اس کی مرضی تھی چاہے میری سجیشن قبول کرے چاہے تو ریفیوز کر دے، میں تو اس کے کان میں خس خس کرتا رہتا تھا کہ یہ کر لے یہ کر لے، یہ کر لیتا تھا۔ تو قیامت کے دن شیطان بھی انکار کر دے گا کہ مجھے بلیم نہیں کر، جو تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو خود بلیم کر اپنے آپ کو، تو شیطان بھی قبول نہیں کرے گا۔ مگر ابھی ہم جب گناہ ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں شیطان نے کروا دیا، نفس نے کروا دیا، شیطان قیامت کے دن انکار کر دے گا، ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی اور اناؤنسمنٹ بھی کچھ اس طرح سے کی کہ آج صبح جو شہر میں داخل ہوگا اس کو میں اجازت دوں گا کہ میرے تجوری اس کے لیے کھل جائے گی، میرا خزانہ کھل جائے گا، جتنے گولڈ لینا ہے، جتنے ہیرے جواہرات لینے ہیں وہ لے سکتا ہے۔ شام کے وقت ایک شخص آ گیا، شہر میں داخل ہوا، وہ بادشاہ کے پاس اس کو اٹھا کر لے گئے اور بادشاہ سلامت کو کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ آ گیا اور اب اس کو 24 آورز ملیں گے اور جتنا مرضی چاہے بادشاہ کا خزانہ لے جائے۔ اور وہ جو لڑکا تھا وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، سیدھا سادہ تھا، دیہاتی تھا، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تو بہت لکی ہے، تیرے کو 24 آورز دے رہا ہوں میں، جا خزانے کی چابی تجھے دے دوں گا، جو مرضی چاہے اٹھا کے لے جا۔ وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس کو خزانے کی چابی دی، وہ چابی لے کر گیا۔ اب جب وہ خزانے کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا ایک جگہ گولڈ ہی گولڈ رکھا ہوا ہے، دوسری جگہ سلور ہی سلور رکھی ہوئی ہے، کہیں پہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، اس نے ساری زندگی یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی، وہ سب چیزیں دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھا تو دیکھا بہت اچھا دستر لگا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، اس میں سویٹ رکھی ہے، پیزا بھی رکھا ہوگا، اس طرح کی چیزیں رکھی تھی، کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اب وہ شام سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ پہلے کچھ کھا لیتا ہوں، یہ بھی مینیو میرے سامنے ہے، کھانا پینا میرے سامنے، یہ کھا لیتا ہوں۔ وہ بیٹھا اور ڈٹ کر کھایا پیا، جو کھا سکتا تھا اس نے کھایا۔ اس کے بعد بھی وہاں پر رہنے دیا کہ دوبارہ بھوک لگے گی تو پھر کھا لوں گا۔ اور آگے گیا، آگے دیکھا کہ بادشاہ کا بہت ہی خوبصورت بیڈ لگا ہوا ہے، ایسا بیڈ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اس کا میٹریس بھی بڑا نرم ملائم، لوکیشن اور انوائرمنٹ بھی بڑا اچھا تھا۔ تو اس نے پہلے یوں ٹچ کر کے دیکھا کہ واقعی کمفرٹیبل ہے کہ نہیں، اس کو لگا یہ تو بڑا کمفرٹیبل ہے۔ اب شام سے وہ چل رہا تھا، بادشاہ کے خزانے کا وزٹ کر رہا تھا اور پیٹ بھر کر کھایا ہے، اب تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 24 آورز ہے، کافی ٹائم ہے، چلو کچھ کھانے کے بعد آرام کر لیتا ہوں۔ وہ بادشاہ کے بیڈ پر سو گیا۔ آج اس کو اتنی اچھی نیند آئی کیونکہ پیٹ کے اندر بھی پیٹ کی بھوک بجھ چکی تھی، کھایا پیا بھی صحیح تھا اور خوشی کی بھی اس کی کیفیت الگ تھی کیونکہ اتنا کچھ مل چکا تھا۔ وہ سو گیا۔ اب اس نے سویا اور اتنی اچھی نیند آئی کہ ایسی نیند اس کو کبھی آئی نہیں تھی، یہاں تک کہ 24 آورز پورے ہو گئے۔ دروازے پر نوک ہوا، اس نے دروازہ کھولا تو بادشاہ کے جو درباری سپاہی تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچنے لگے، چلو ٹائم ختم۔ تو وہ کہنے لگا حضرت تھوڑا سا اور ٹائم دے دو، میں نے تو گولڈ بھی نہیں اٹھایا، سلور بھی نہیں اٹھائی، کچھ بھی نہیں لیا۔ درباری نے کہا، سپاہی نے کہا حضرت صاحب 24 آورز ملے تھے، ٹائم ختم ہو گیا، اب کچھ لینے کی اجازت نہیں۔ اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکال کے درباری سے پھینک دیا۔ اس کی جو افسوس کا عالم تھا کہ اس کو ٹائم ملا، اس کے پاس ایک گول تھا، ایک پرپس تھا، وہ چاہتا تو بادشاہ کے سارا خزانہ لے لیتا اور اس کو پرمیشن تھی، مگر وہ انوالو ہو گیا نیڈز کے چکر میں، فزیکل نیڈز، کھانا پینا آرام، اور اسی کے اندر اپنا سارا وقت برباد کر دیا۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ بچپن سے لے کر دیکھے تو صحیح، بچپن سے لے کے بچپن میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بائسکل چلا رہے ہیں اور بس اسکول جا رہے ہیں، یہ ہوا۔ جیسے ہی میچور ہوئے، بڑے ہوئے، تو اب امی بھی کہنے لگ گئے، ابو بھی کہنے لگ گئے بچہ بڑا ہو گیا، کچھ کما کر لے کر آئے۔ اب نیکسٹ کمانے کی طرف جا رہے ہیں، کیریئر کی طرف جا رہے ہیں، بزنس کی طرف جا رہے ہیں، جاب کی طرف جا رہے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو رہے ہیں، اب بچوں کو پال رہے ہیں۔ یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں، بالکل کرنے ہوتے ہیں، مگر یہ انسان کا پرپس نہیں ہے۔
پرپز یہ تھا کہ اس زندگی میں ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ایسی زندگی جیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے نا، دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ اسی پلانٹ پر تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، کپڑے بھی پہنتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، اپنے بزنس کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی واز اے بزنس مین، بزنس کر رہے ہیں، بیوی بچے پال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اسی پلانٹ پر ہیں۔ مگر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ ان سے اتنا خوش ہوگا کہ ان کے موت کے وقت ان کو گڈ نیوز مل جائے گی اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے اطمینان والی جان واپس آ جا، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے خدا سے راضی ہو جا۔ تو صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شیئر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جانتے تھے میرا عاشق ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو دیکھا اور کہا صدیق میری بات سنو، میں بھی تم کو ابھی بتائے دیتا ہوں کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہوں گے نا تو فرشتہ تمہارے لیے بھی یہی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوگا۔ جب تم دنیا سے جاؤ گے فرشتہ کہے گا اے اطمینان والی جان آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ کتنا بڑا گول ہے انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں، کہ مرتے وقت جب بہن بھائی ساتھ چھوڑ جائے، جب اولاد ساتھ چھوڑ جائے، جب مال ساتھ چھوڑ جائے، جب رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائے، سب کے سب قبر تک ہمارے ساتھی ہیں، قبر میں ڈال دیا، مگر اس وقت اگر یہ خوشخبری مل جائے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، جس کی ملاقات کے لیے تم جا رہے ہو وہ تم سے راضی ہے، آؤ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ مومن کی زندگی کا گول ہے، پرپز آف لائف ہے۔ اب ہوگا کیسے؟ گول تو ہمیں پتہ چل گیا، پرپز آف لائف تو پتہ چل گیا کہ ایسی زندگی جینی ہے، ایسی زندگی جینی ہے کہ مرتے وقت ہمارے کانوں میں بھی یہ آواز آئے، اے اطمینان والی جان تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ کیسے ہوگا؟ آسان سا فارمولہ ہے، دیکھیے دیٹ از دا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اینڈ دیٹ از اے گول، دیٹ از اے پرپز آف لائف۔ ہمارے پاس گول ہے، ہم مشن پر ہیں، لیکن ہاؤ کیسے ہوگا؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اینجل کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہو؟ آسان سا حل ہے، ہم کو صرف اور صرف شریعت اسلامیہ کو فالو کرنا ہے، ہر چیز میں وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو، ان کاموں سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے؟ یہ شریعت اسلامی قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہے، اس میں جو لکھا ہے جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے وہ کر لیا جائے، جن سے منع کیا گیا اس سے بچا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے اور اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، بس تھوڑا بہت معلوم ہے کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلم فیملی میں بورن ہوئے، تو اتنا تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مگر 100% شور نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہوتا ہے کس سے راضی ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ اندر علم کی طرف آئے، نالج کی طرف آئے، سیکھے تو صحیح کہ یہ کام میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ بزنس میں کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حرام ہو، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ جو میں زبان ہلا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میرے ان الفاظوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، کہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں اس دیکھنے سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے، جو میں سن رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں یہ سننا میرے لیے جائز نہ ہو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ علم حاصل کیجیے۔ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ جو مجلس ہو رہی ہے ہماری ربیع الاول کی ہے، محرم کی، اس میں آ جائیں، جمعۃ المبارکہ کی نماز یہاں پڑھ لیں سارے سال، آپ جمعے کی نماز یہاں پڑھیں، 30 منٹس کا یہاں پہ اردو میں واعظ ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے نا ان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کی نماز یہاں پڑھیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہاں پہ پارکنگ نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے پارکنگ ملتی نہیں ہے تو ہم نہیں آ پاتے۔ آپ کا ریزن ویلڈ ہے، آپ کا ریزن ویلڈ ہے، مگر غور کیجئے اگر آپ ٹک ٹک میں آ سکتے ہو تو ٹک ٹک آپ کو چھوڑے گی اور دوبارہ ٹک ٹک میں چلے جائیں، تو آپ کو پاسبلٹیز تو ہیں، اگر آپ اس کو مسٹ کر لیں اپنے لیے کہ مجھے جمعہ یہیں پڑھنا ہے تو آپ ٹک ٹک میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ٹک ٹک میں واپس چلے جائیں، پاسبل تو ہے نا۔ تو جمعے کی نماز میں یہاں آ جائیں۔ اسی طرح
مولانا ہے ان سے سوال کریں، جو سنی صحیح العقیدہ مولانا ان سے پوچھا کریں، ہر چیز کے بارے میں سوال کریں کہ یہ پرمیسیبل ہے کہ نہیں، کہ اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. کہ جب علم حاصل ہوگا اور علم پر عمل کریں گے اور عمل کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ موت کے وقت آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت. سواحلی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر سواحلی میں روزانہ ہی ظہر سے پہلے بھی واز ہوتا ہے اراؤنڈ 10 منٹس کا. تو اگر آپ ظہر کی نماز یہاں پڑھیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے استاد عبدالقادر ہوا یدرس باللغۃ السواحلیہ، تو آپ اس میں شرکت کیجیے. اور یہ سواحلی زبان کے اندر بہت پیارا واز کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو نوازا ہے. جو لوگ سواحلی جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے واز میں لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو روزانہ بھی ہوتا ہے اور جمعے والے دن بھی میرے واز سے پہلے استاد عبدالقادر کا سواحلی میں واز ہوتا ہے. تو الحمدللہ کوشش ہماری یہ ہے، میری چیئرمین صاحب سے بات ہوتی رہتی ہے کہ ہم نے اس مسجد کو جسٹ ورشپ پلیس نہیں رکھنا کہ بس لوگ آئے اللہ اکبر سلام پھیرا اور چلے گئے. میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظہر میں آئے تو کچھ علم دین سیکھنے کو مل جائے. ہم نے استاد عبدالقادر سے بات کی تھی کہ ایوری منڈے مغرب کے بعد یہاں پہ تفسیر القرآن، درس قرآن سواحلی زبان میں، اور یہ ہوتا ہے. ابھی تو ربیع الاول کی مجالس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، لیکن ایوری منڈے یہ تفسیر القرآن کرتے ہیں. تو روزانہ ظہر سے پہلے درس ہو رہا ہے، ایوری منڈے تفسیر القرآن ہو رہا ہے. ہر جمعے کو 2 واز ہو رہے ہیں، ایک اردو میں ہو رہا ہے، ایک سواحلی میں ہو رہا ہے. اور میں تو آپ کو عرض کروں گا کہ اگر پاسبل ہو تو ہم ایوری منتھ ونس ان اے منتھ یہاں پہ درس قرآن کریں. ایسا درس قرآن کریں جس میں کوشچن آنسر کا سیشن ہے، ہر کوئی سوال کر سکتا ہو. بردہ ہوتا ہے، بردہ بھی ایوری منتھ ہوتا ہے، ونس ان اے منتھ. اوکے ماشاءاللہ، بتا رہے ہیں استاد عبدالقادر ایوری تھرسڈے یہاں پر بردہ بھی پڑھتے ہیں. تو بردہ میں آ جائیں. عشاء کی نماز کے بعد دلائل الخیرات ہوتی ہے. یعنی اتنے ساری اپورچونیٹیز ہیں ماشاءاللہ سنی مسلم انجمن کی طرف سے کہ کوئی لینے والا تو بنے، دینے والے تو بہت ہیں یہاں پر، کوئی لینے والا تو بنے. اور ونس ان اے منتھ اگر تفسیر القرآن ہم شروع کریں اردو میں، اور ایک ایک آیت یعنی ورس بائی ورس پورے قرآن مجید کے ٹرانسلیشن اور پورے قرآن مجید کی تفسیر ہو، اور اس میں بھلے ہم 20 منٹ درس کریں اور 10 منٹس کویشچن آنسر کریں، 30 منٹس کے اندر ختم کر دیں. مگر 11ویں شریف بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. چیئرمین صاحب آہستہ آہستہ مجھے یاد دلاتے جا رہے ہیں، 11ویں شریف بھی ہوتی ہے. تو 11ویں شریف کے پروگرام میں شرکت کریں. تو یہاں پر اپورچونیٹیز تو بہت ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ آتے نہیں ہو. اور میں آپ سے پوچھوں گا نا کیوں نہیں آتے، بالکل ویلڈ ریزن ہوں گے. میں کبھی بھی کسی کو بلیم نہیں کرتا، آپ کے جو ریزن ہے نا بالکل ویلڈ ہوں گے. مگر سچی بتاؤں، جس طرح ربیع الاول کی مجلس کے لیے آپ تمام ایکسکیوزز کو نہیں جناب، اچھا کیوں ہو سکتا ہے آپ 15 سال سے آ رہے ہوں، 10 سال سے آ رہے ہوں، آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے، آپ کو پتہ ہے اٹ از اے مسٹ. یا سال میں ایک دفعہ تو محرم کی مجلس ہوتی ہے، سال میں ایک دفعہ تو ربیع الاول کی ہوتی ہے، میں تو جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا. آپ اپنے جاب پر بھی بولتے ہوں گے، بزنس کو بھی، کسٹمر کو بولتے ہوں گے ٹاٹا بائے بائے بھائی مغرب سے پہلے مجھے نکلنا ہے، وہاں پہ مجلس میں شرکت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے شرکت کرنی ہے. تو اگر اسی طرح یہ جو مسجد کے پروگرام ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جو پروگرام کر رہے ہیں نا، جیسے مسجد کا امام کوئی بھی ہو، ابھی جیسے میں ہوں، اگر کوئی بھی امام ہوتا ہے تو اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یار میں کوشش کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی طرح سنی مسلمان انجمن کے چیئرمین صاحب ہیں، ممبران ہیں، یہ کتنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یار ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے پروگرام آپ کو بتائے ہیں اس میں بھی شرکت کریں. انشاءاللہ علم سیکھنے کو ملے گا. علم سیکھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ راضی کس سے ہوتا ہے، ناراض کس سے ہوتا ہے. ان کاموں سے بچیں گے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کاموں کا کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ لائف ایسے انڈالیا ہوتی رہے گی، کبھی اپ ہوگا، کبھی ڈاؤن ہوگا، کبھی توبہ کریں گے، کبھی پھر اپ ہوگا، کبھی ڈاؤن ہوگا، کبھی پھر توبہ کریں گے. انشاءاللہ اگر پکا ارادہ کر لیں کہ ایسی زندگی جینی ہے کہ موت کے وقت فرشتہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی زندگی بھی عطا فرمائے گا اور ایسی موت عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. صلی اللہ علی محمد.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت للوجدان حي أنت عند الحوض ري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت للوجدان حي أنت عند الحوض ري أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پھیلانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہماری آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اس مجلس میں شرکت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے مالک و مولا، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اے مولا، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہم میں سے اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے، مقروض ہے قرضے سے خلاصی دے دے، بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ نافیہ دے دے۔ الہ العالمین، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانیت کو ہی کرونا جیسے خطرناک مرض سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، اس مرض کو ہم سب سے دفع فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں رزق حلال دے دے، صاحب روزگار ہیں رزق حلال میں برکتیں دے دے، بے اولاد ہیں اولاد نرینہ دے دے، صاحب اولاد ہیں اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ الہ العالمین مالک و مولا، جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نیک رشتوں کے انتظار میں، انہیں نیک اور صالح اچھے رشتے عطا فرما دے۔ الہ العالمین مالک و مولا، اس طرح کی مجالس میں جو جس طرح سے حصہ لیتے ہیں، اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں، اے مالک و مولا، نیاز میں حصہ لیتے ہیں، ان سب کو دنیا میں بھی شاد و آباد رکھ، آخرت میں اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین مالک و مولا، ہمارے سنی مسلمان انجمن کے ممبران، چیئرمین صاحب، اے مالک و مولا، یہ تیری رضا کے لیے یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی، دارالعلوم کی۔ الہ العالمین، ان کو بھی دنیا میں شاد و آباد رکھ، ان کے علم میں، عمر میں، کاروبار میں، روزی روزگار میں خوب برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو ان کا مددگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔